الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمایا اے مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی تھوڑے سے دن ہیں، صبر کرو یہ بھی گزر جائیں گے۔ اب ایک حدیث پاک روایت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ جن کا اسم گرامی عبد الرحمن ہے، وہ روایت فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ متفقون علیہ۔ یہ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آئے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اب صوم کا معنی کیا ہے؟ صوم کا معنی یہ ہے باز رہنا، یعنی کھانے پینے سے باز رہنا، غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، قتل و غارت، زنا، مبشرات، یہ باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان یہ رمض سے بنا ہے۔ رمض کیا کہتے ہیں؟ لوہے کے بٹھی کو جو ظاہر اور باطن کو پاک کرتا ہے۔ رمضان شریف، رمضان شریف کے 4 مہینے ہیں، 4 نام ہیں۔ رمضان شریف کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ شبت، ماہ مواسات، یعنی غربا کی غم خاری، ماہ مبارک، برکت والا مہینہ۔ اب اس کی تشریح آپ سنیں کہ آسمانوں کے دروازے جو کھلے رہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتیں اور برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، روزے داروں کی جنت انتظار کرتی رہتی ہے، خدمت کے لیے حور و غلمان منتظر رہتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں چونکہ تمام مومن مومنات نیک کام کرتے ہیں، برے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ مومن مومنات کے لیے رمضان شریف میں اہل قبور پر عذاب قبر معاف کیا جاتا ہے، بلکہ کافروں کے عذاب میں بھی تخفیف کی جاتی ہے۔ جنوں میں سے شیطان تو قید ہو جاتے ہیں، ایک انسانوں میں سے شیطان شر پھیلاتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنوں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ جب انسان شیطان ہو جائے تو جنوں میں سے شیطان اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس مہینے میں ہوئے
دوزخ کے سب دروازے بند اس مہینے میں ہوئے، دوزخ کے سب دروازے بند اس مہینے میں کھلے، جنت کے دروازے تمام برکتوں سے برا، ہر روز و شب ہر صبح و شام، اس لیے مومنو مارے مبارک اس کا نام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بات فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فی ابواب السماء۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں رمضان آ گیا، ایک برکت والا مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ تم کے اس کے روزے فرض کیے لیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے گئے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وَتُغْلَقُ فِي أَبْوَابِ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ عَرْضَةَ الشَّيَاطِينِ، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اس مردود شیطان قید کر دیے۔ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، متفق علیہ، مسلم بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی خیر سے معروم رہا بالکل معروم رہا۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں کیونکہ مومن و مومنات کے نام نیک اعمال آسمانوں سے ان کے دروازوں سے جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، رحمت فرشتے انداسوں زمین پر آ کر رحمتیں برکتیں تقسیم کرتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیر اور توق سے جکڑا جاتا ہے، لیکن انسانوں میں شیطان آزاد رہتے ہیں، ان کی وجہ سے شیطان روز بھاگتے بھی ہیں، جیسے یہ دہشت گرد ہیں، ڈاکو اور چور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین مرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، یعنی شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ ففتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہما باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اب ایک روایت پیش کرتا ہوں، حضرت سہل بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخل الا الصائمون۔ مسلم بخاری شریف کی روایت ہے، جنت کے دروازے 8 ہیں، ہر جنت جو ہے وہ آسمان 7 آسمان کے اوپر ہے، اور جنت کے 8 طبقات ہیں، 8 یعنی 8 جنتیں ہیں، اور باقاعدہ ان کے نام قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہیں، حدیث پاک میں بھی ہیں، ان 8 جنتوں کے نام ہیں باقاعدہ کہ ان کے نام کیا ہیں، اور وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہیں، لیکن دوزخ کے طبقات 7ویں زمین کے نیچے ہیں، تخت و سراغ کے بھی نیچے۔ اور فرمایا کہ ان میں سے ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، سرسبز و شاداب ہے، جو ہی روزہ دار اس باب الریان سے داخل ہوگا تو دائیں بائیں دیکھے گا کہ سبزہ ہی سبزہ ہے، پھول ہی خوشبو ہی خوشبو ہے، اور پھل اور فروٹ ہیں، اس طرح کے وہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ پھر حدیث پاک سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها
إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فیا روایت میں دوسری روایت میں تھا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ يَدُو شَاوَتُهُ وَطَعَامُ مِنْ أَجْلِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَا خَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ۔ یہ روایت میں نے پیش کی ہے، اب اس کا ترجمہ سنیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا بڑھائی جائیں گی رمضان شریف میں۔ رمضان شریف نے ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیاں بڑھائی جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس روزے کے روزہ تو میرا ہے اور میں اس وقت دوں گا۔ یہ 70,000 جو ہیں 700 گنا جو ہیں وہ عام نیکیاں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جو روزہ ہے یا بندہ میرے لیے رکھتا ہے روزے کی جزا میں دوں گا، اس لیے کہ یہ میرے لیے اپنی شہوت اور کھانا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت ہوتی ہے۔ روزہ دار کے منہ کے بدبو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جب تم میں سے کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ بات بری کہو، نہ شور مچاؤ، نہ کسی کو گالی گلوچ دو، اور اگر کوئی تم سے جنگ کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے تو اس کو کہو میں روزہ دار ہوں۔ روزے کا میں تمہیں گالی گلوچ نہیں دیتا، تم سے میں مار پٹائی نہیں کرتا، اس لیے میں روزے دار ہوں۔ صبر کرے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جو غیر رمضان میں ایک نیکی کرے اللہ فرماتے ہیں ہم 10 گنا اس کو بدلہ دیتے ہیں، لیکن اگر رمضان میں نیکی کرے تو کمثل جنۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ آپ کسان کو مثال دی ہے، کسان کو کہ کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، ایک دانہ۔ اب جب دانہ وہ سٹیاں نکلتی ہیں، بالیاں نکلتی ہیں تو 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایک جو سٹا ہوتا ہے، جو بالی ہوتی ہیں اس میں 700 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں ان کو دگنا کر دیتا ہوں، یعنی 1400 کر دیتا ہوں۔ ایک نیکی کے بدلے میں 1400 نیکی، یعنی رمضان میں 70 گنا مزید اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں فرمایا اللہ فرماتا ہے میں دگنا ثواب دے دیتا ہوں، یعنی 1400 نیکیاں عطا فرماتا ہوں۔ اب عجزی فرمایا میں اس کا بدلہ ہوں، یا اوجزا اس کا میں بدلہ ہوں، یا عجزی میں بدلہ دیتا ہوں۔ فرمایا فرشتوں تم نیکیوں کا بدلہ جو ہے وہ باقی نیکیوں کا بدلہ تم لکھو، لیکن جو روزہ بندہ رکھتا ہے میرے لیے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بدلہ دے گا یہ نہیں بتایا، اور فرمایا انا اجزا بہ، میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی اس بندے کو میں ملوں گا، میں ملاقات کروں گا، اس کا بدلہ میں لیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فیشفعنی فیہ ویقول القرآن
بنات النوم باللیل فشفنی فی فیشفیان. مشکاہ شریف کی حدیث ہے، یہ روایت ہے. روزے اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے. جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا نا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم نے دنیا میں رہ کے کون سی نیکیاں کی ہیں، نیکیاں بتاؤ. بندہ ابھی خاموش ہی رہے گا. ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا. ایک حسین و جمیل نوجوان اس بندے کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے گا اور وہ عرض کریں گے یا رب. ایک کہے گا یا اللہ میں روزہ ہوں، اور ایک کہے گا میں قرآن مجید ہوں. انسانی صورت میں دو گواہ کھڑے ہو جائیں گے، ایک روزہ اور ایک قرآن پاک. یہ دونوں عرض کریں گے یا اللہ. روزہ عرض کرے گا یا اللہ دن میں کھانے اور شہوات سے میں نے اس کو روکا، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر. اور قرآن مجید کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہذا اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر. دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. اس لیے قرآن مجید رمضان شریف کے روزے رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں، تراویح میں قرآن مجید سنیں. اس لیے کل قیامت کے دن ہر بندے کے گواہ ہوں گے بشرطے کہ اس نے روزے رکھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. عبداللہ بن عمر راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا قال ان الجنۃ تزخرف رمضان من راس الحول الى حول قابل. قال فاذا كان اول من يوم من رمضان حبت الريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقولنا يا رب اجعل لنا من عبادك ازواجا تقربهم اعیننا وتقر اعینهم. مشکات المصابیح یہ اس کی روایت ہے. اب اس کا ترجمہ سنیں. فرمایا جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے نا تو عرش کے نیچے کے جنت کے پتوں سے ایک آنکھ والی حوروں پر ایک بڑی خوشگوار ہوا چلتی ہے. جب ہوا چلتی ہے تو حوریں عرض کرتی ہیں یا رب اپنے بندوں کو ہمارا خامد بنا، ان سے ہماری آنکھیں اور ہم ان کی آنکھیں ٹھنڈے ہوں، یعنی ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم ان کو دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ. فرمایا وہ دعائیں کرتی ہیں، وہ جو حورانیں بہشتی ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ جلدی ہمارے جو خامد ہیں ہمارے پاس پہنچا. ہم جنت میں ان کی انتظار کر رہی ہیں. اور جو غلمان ہیں، جو خادم ہوں گے، جو غلام ہوں گے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جنت میں یہ مومن جلدی پہنچیں اور یہ ہم ان کی خدمت بجا لائیں. اب دیکھیں یہ رمضان شریف کا مہینہ اتنی برکت والا مہینہ ہے. فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمتن. اس میں جو پہلا عشرہ گزر گیا ہے نا اس میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ دوسرے عشرے میں اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرو. جب اپنے گناہوں کی تم معافی مانگو گے تو دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو آخری عشرہ ہے 10 دن کا عشرہ، فرمایا وہ عشرہ جہنم سے آزادی ہوگی. اللہ فرمایا کہ اے رمضان شریف کے روزے رکھنے والوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں، قرآن مجید رمضان شریف میں سننے والوں، آج تمہیں جہنم سے آزادی ہو گئی ہے. بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے بشرطے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کرے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے لیے رکھا ہے کہ سال کے بعد ایک مہینہ ہو بندہ یہ پاک اور صاف ہو جائے. اس لیے یہ رمضان شریف کا پورا مہینہ بڑا برکت والا ہے، بڑا برکت والا ہے. آپ درمیانے عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی تعالی من کل ذنب واتوب الیہ
کم از کم یہ الفاظ پڑھے جائیں کہ یا اللہ مجھے اپنے میرے گناہوں کو معاف فرما. یہ زیادہ سے زیادہ کلمات استغفر اللہ ربی تعالی من کل ذنب واتوب الیہ. اور حضرات نقشبندیہ کا ایک وظیفہ بھی ہے. آپ شروع میں بیعت کرتے ہیں تو یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں. یہ وظیفہ پر کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ آنے والے جمعہ پر اتفاقاً 17 رمضان ہے. 17 رمضان میں غزوہ بدر ہوا تھا. پہلی جہاد ہے, پہلا جہاد غزوہ تو 17 رمضان میں وہ ہے بھی جمعے کا دن تھا. اب اتفاقاً جمعے کا دن آیا ہے, 17 رمضان آیا ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ پر غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی فتح کیسے ہوئی یہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اذان دے دیں.